یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا میزبان عصمت اللہ۔ آج ہم بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سب کے لیے بہت عام ہے، ماحولیاتی تبدیلی اور پھر اس سے پیدا ہونے والے اثرات ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اب ایک فینومینا نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ میں تبدیلیاں ہم سب کی زندگیوں پہ گہرا اثر اس وقت چھوڑے جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مختلف ادارے، مختلف پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ لیول پہ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں تاکہ ماحول کی بہتری کے لیے کوششیں کی جا سکیں۔ آج ہم کچھ ایسے موضوعات پر بات کریں گے، جانیں گے کہ کیسے حکومت پاکستان اس حوالے سے بہت اہم کوششیں کر رہی ہے، اور گرین یوتھ موومنٹ اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کر ایک ایسی یوتھ کی ایک ایسی ایفرٹ تیار کی جا رہی ہے، ایک ایسی قوت تیار کی جا رہی ہے جو کہ نہ صرف ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ بنے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں۔ عائشہ ماجد صاحبہ ماحول کے حوالے سے مختلف جو پروگرامز چل رہے ہیں، جو حکومت پاکستان کی انیشیٹوز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے کس طرح سے یوتھ کو انوالو کر رہی ہیں۔ السلام جی، خوش آمدید آپ کو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے آج۔ ویلکم۔ عائشہ صاحبہ، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ماحول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اب یہ فینومینا نہیں رہا، حقیقت بن چکا ہے، ہم سب تک آ چکا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ کے معمولات میں ہم چاہے صبح ڈرائیو کر رہے ہوں، ہم شام کو کسی جگہ انجوائے کر رہے ہوں، یہ سب چیزیں تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس کا کتنا اثر ہے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ایسے انیشیٹوز اس وقت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت نیشن اپنے مختلف سیگمنٹس کو یوز کریں، اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے ماحول کی جو تبدیلی ہے اس کو بہتر کر سکیں؟ اگر ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز کا بہت سارا کام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے اب کہ ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کو اکوپ کریں، ان کو کیسے ہم یہ اسکلس دیں کہ وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو اسٹاپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی لائف کی کوالٹی کس طرح امپروو کر سکتے ہیں اور اس کو انکم جنریٹنگ اپرچونیٹی میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک مزے کا کمبینیشن ہے کہ آپ کلائمیٹ چینج کے لیے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسے بحیثیت اسکل آپ دیکھیں تو مختلف انٹرپرینیورشپ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ کیا کمبینیشن ہے؟ کس طرح سے یوتھ اسے نہ صرف کلائمیٹ چینج کے لیے ایک ایلیمنٹ بلکہ ایک ارننگ سورس آف انکم اور انٹرپرینیورشپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی پرابلم ہوتی ہے نا، وہ صرف پرابلم نہیں ہوتی، وہ ایک اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس سے آپ فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہماری زندگی پہ کافی حد تک اس نے ہر طرح سے، اگر آپ اکنامک دیکھیں، سوشل دیکھیں، ہر طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے، تو اگر ہم نے چینج ہی کرنا ہے، ہم نے اپنا وے آف لائف چینج ہی کرنا ہے، تو وائی ناٹ بینیفٹ فرام اٹ از ویل۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اگر واٹر کے جس طرح بہت سارے مسائل ہیں، تو اگر ان کو حل کرنے میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا سولوشن لے آتے ہیں جو ہمارے لیے بھی انکم جنریٹنگ اپرچونیٹی بھی بن جائے، تو وائی ناٹ بینیفٹ فرام اٹ لائک دیٹ۔ بیکاز دیکھیں، جابس ٹھیک ہے ہیں، بٹ وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے یوتھ کو اس طرح سے سپورٹ کر سکے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت چیلنج ہے اس کو ہم اپرچونیٹی میں کنورٹ کریں، جو یوتھ بلج ہے اس کو ہم یوز کریں، ناٹ اونلی ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج بٹ آلسو ٹو میک این امپیکٹ آن این اکنامک اینڈ سوشل لیول، تاکہ وہ اسی میں سے مختلف انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز کریں اور اس میں سے نہ صرف کمائیں بلکہ معاشرے میں بھی تبدیلی لائیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ایک اوور آل انوائرمنٹ ہے، جو ان امپلائمنٹ کے بھی مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کو بھی کوپ کر سکیں۔ تو ایسا کیا ہے جو آپ نے یوتھ اور انٹرپرینیورشپ اور کلائمیٹ کو جوڑا؟ دیکھیں، اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو اگر ہم ایکویژن میں لے آئیں، دیٹس اربنائزیشن۔ پاکستان کا اربنائزیشن کا ریٹ اس وقت 3% ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائیسٹ ہے، اور وی نو کہ دا فیوچر از اربن۔ اب ہمارا اسی طرح یوتھ بہت زیادہ اربن ایریاز میں کافی سارا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس نیکسس کو لے کر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کس طرح ان کو فیوچر کے لیے اکوپ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اسکلس کو یوز کریں، اربنائزیشن کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی سالو کریں، کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی اس کو بھی سالو کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی بھی انکم جنریٹنگ اپرچونیٹی اس سے ان کے لیے کریٹ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا ایک جو سب سے بڑا اگر ہم ایشو دیکھا جائے تو ایز سچ کنسیپچل کلیئرٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی کہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ
اور اربنائزیشن کا اگر آپ ڈفرینس یا ان کا نیکسس دیکھو تو وہ کنسیپچل کلیئرٹی اس کی کیا ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کام شروع کرتے ہیں کہ ایک ہم پہلے ان کو کنسیپچل کلیئرٹی دیں گے کہ اچھا اس میں کیا کیا واٹ آر دا ایریاز جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, یا واٹ آر دا ایریاز جو جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے جس سے پھر آپ ایک اس کو انکم جنریٹنگ اپرچونیٹی بھی جس کو بنا سکتے ہو. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے کلاسز شروع کی ہیں جس میں ہم ان کو بیسک کنسیپچل کلیئرٹی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ دین دے ول یوز آل آف دیٹ ٹو ایکچولی کم اپ وتھ پروجیکٹس اینڈ بزنسز فار دیم سیلفس, جو کہ اوبویسلی اربن ایریاز میں بھی ہمیں ان کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہوگا انوائرمنٹ کے لحاظ سے اور کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے, پلس ہمارا جو یوتھ ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے, اور یہ جو ایشو ہے کہ جب یونیورسٹی سے بچے گریجویٹ کر جاتے ہیں تو ان کے پاس جابس نہیں ہوتی یا ان کے پاس کوئی بھی ایسی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا, تو وہ مسئلہ بھی ایٹ دی سیم ٹائم سالو ہو جائے. بہت جینون نقطہ آپ نے اٹھایا خاص طور پہ کہ گریجویٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹر میں آگے, نہیں پتہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, کیا اپرچونیٹی ہے. انوائرمنٹل سائنسز اور کلائمیٹ چینج اس سے ریلیونٹ بے شمار کورسز آفر کیے جا رہے ہیں, لیکن انڈسٹری میں اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے, کس طرح سے اس کو ایز اے کریئر لے کے چلنا ہے, یا پھر صرف آپ نے, کیونکہ اب تک تو صرف باتیں ہی تھیں لیکن اب پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک انیشیٹو جو آپ نے کیا ہے کہ یوتھ کو اس قابل کرنا کہ وہ جو ان کی کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے بعد سے ڈگریز ہیں ان کو اتنا اکوپ کرنا, اسکلفل کرنا کہ وہ جب مارکیٹ میں آئے تو ان کو پتہ ہو کہ کون سی انٹرپرینیورل اپرچونیٹیز ہیں, اور پھر ان کو وہ نہ صرف ماحول کی بہتری بلکہ ایک سورس آف انکم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مس عائشہ, پروگرام کوآرڈینیٹر انسٹیٹیوٹ آف اربنزم, آپ کا بہت شکریہ. بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یوتھ, کلائمیٹ چینج, اربنائزیشن اور انٹرپرینیورشپ کا ایک نیکسس ہے, اور اس سے اگر اب اڈاپٹ کیا جائے تو جو سبجیکٹس ہے, جو فیلڈس پہلے صرف ہمیں نظر آتی تھیں بہت ریئر, اس میں لوگ گریجویشن تو کرتے تھے لیکن جابس کوئی اور کرتے تھے, اب وہ اسی میں اپرچونیٹیز ڈھونڈیں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی, اسی گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پروگرام مینیجر اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے, اور جو ایک کلائمیٹ چینج, یوتھ اور انٹرپرینیورشپ کا نیکسس عائشہ جس کا ذکر کر رہی تھیں, اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا پریکٹیکل چیزیں آپ کر رہے ہیں, کس طرح سے یوتھ کو آپ نے اکٹھا کیا, اور کیا وہ پروگرام ہے, کس انداز میں آپ نے یونیورسٹیز میں جا کے یا جو بھی آپ نے ورکنگ کی اس والے سے ذرا بتائیے گا. تھینک یو سو مچ عصمت فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. سو جہاں پہ ہم یوتھ کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں, انکلوژن کی بات کر رہے ہیں, اور کلائمیٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو کلائمیٹ کے پرابلمز ہیں ان کی اڈیپٹیشن کے لیے ہم کس طرح سے راستے ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو اوورکم کیسے کر سکتے ہیں, تو ہم نے مل کر ہی گرین اربن ڈیولپمنٹ ایک پروگرام کا آغاز کیا, جس میں ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہمارے سامنے جو مسائل ہیں, ہم تو کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہر علاقے کا, ہر جگہ کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے. جب تک آپ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں, وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, تو وہاں کی چیزوں سے آپ کو آگاہی نہیں ہو پاتی, آپ جان نہیں پاتے مسائل کو. تو اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک تو یوتھ بلز لیں, یوتھ میں سے کچھ چانک لیں جن کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کریں, ان کے علاقوں میں جہاں بھی وہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اسپیسیفکلی ہمارا ٹارگیٹ ابھی اسلام آباد ہی ہے, اسلام آباد کے ڈفرینٹ علاقے ہیں, تو وہاں پہ کیا مسائل ہیں ان کو وہ لوگ ہائی لائٹ کریں, اسی کے سلوشنز بھی ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے, اگر کہیں پہ کوئی واٹر کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ ہم کس طرح سے اس مسائل کو حل کر سکتے ہیں. سو بہت سارے آئیڈیاز ہمارے پاس آئے, بہت سارے طریقے آئے, اسی کو اب ہم نے جو ہے ساتھ لے کے چلا ہے. جہاں پہ جس طرح سے عائشہ نے کہا کہ ہم ان کو ایک پراپر کورس سے ہم نے ان کو گزارا ہے, جہاں پہ ان کو ہم نے سینسٹیوٹیز بتائی ہیں کہ اگر کوئی ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کر رہا ہے تو ویسٹ مینجمنٹ پہ اپنے آئیڈیا پہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, بک نالج موجود ہے, کلاس ورک ہے, لیکن پریکٹیکل ورک اور پھر اس کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے انڈسٹری کے لیے, یہ جاننا اور یہ سمجھنا کہ کس طرح سے آپ نے اس سارے پروسیجر سے گزرنا ہے. پھر ایکسپوجر بہت ضروری ہے کہ وہ چیزیں پریکٹیکلی آپ دیکھیں. آپ اپنی ڈگری کے 4 سال اگر انجینئرنگ کر رہے ہیں اور آپ نے سول انجینئرنگ کیا اور آپ نے ایک لیب میں چند مشینز دیکھ لیں, تو آنیسٹلی ان دا فیلڈ یو ول نیڈ ٹو ورک ہارڈ
ٹو گیٹ ٹو نو کہ یہ چلیں گے کیسے, ان کے مسائل کیا ہیں, واٹ از لیٹسٹ اینڈ واٹ از دی آبسلیٹ تھنگ ان اٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ ریئل ٹائم پریکٹس ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ اربنائزیشن اور اگر آپ کلائمیٹ چینج جیسے پرابلم سے فائٹ کرنے جا رہے ہیں, گرین اربن ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس ہیں؟ ڈیفینیٹلی. سو وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ابھی سیشنز ان کے ساتھ کیے اس میں ان کو ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. جیسے کہ اگر ایک گروپ ہے جن کا ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آئیڈیا یا گرین انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ آئیڈیا ہے, سو آئیڈیا تو بہت بہترین ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سے ان کو نہیں پتا کہ ہم اس آئیڈیا کو ایک ریالٹی میں کیسے چینج کریں, یا اپنے پروپوزل کو ایک ریالٹی میں کیسے چینج کریں. تو وہ سارا ایک بیس ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اچھا ویسٹ کو اکٹھا کیسے کرنا ہے, ویسٹ کو سیگریگیٹ کیسے کرنا ہے, ویسٹ کو ریسائیکل کیسے کرنا ہے, کون سا ویسٹ ہے جو ریسائیکل ہو جاتا ہے, کتنے دنوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ بے شک لگ رہی ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن یہ آپ کے پروجیکٹ کو سکسیزفل بناتی ہیں. جیسے کہ اگر واٹر مینجمنٹ کا ہے تو واٹر سے بھی اگر آپ نے, اب ہمارے پاس ایک آئیڈیا آیا جنہوں نے واٹر کو یہی کلیکشن کر کے اس کو ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کرنا تھا, تو وہ اس میں کیا بیکٹیریاز ہیں, اس میں کیا فارمولاز آپ یوز کر سکتے ہیں, لیب کو کتنا افیکٹولی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹس میں. تو وہ ساری چیزیں ان کو ہم نے ایکسپرٹ سے کنیکٹ کرایا جو اسلام آباد میں ہے, جو پاکستان میں ہے, انہی کیٹیگریز میں کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہم نے ان یوتھ کیا جو ہمارے پاس آئے ہیں گروپ میں, ان کو کنیکٹ کرایا تاکہ وہ لوگ اور اس فیلڈ کے بارے میں جان سکیں. صحیح. تو اور ہمارا مقصد ہی ان گروپس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ہم ایسے ہی نہ چھوڑ دیں, بلکہ اس کو ایک بزنس میں کنورٹ کریں, تاکہ یہ لوگ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا نمایاں بن سکیں, گلوبل پلیٹ فارمس پہ بھی بتا سکیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیا انیشیٹیوز ہو رہے ہیں, اور پھر اپنے ہی پرسنل لائف میں, اپنی سوسائٹیز میں, اپنی کمیونٹیز میں یہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ لگائیں یا بنائیں یا انٹروڈیوس کریں لوگوں میں, تاکہ ایک اویئرنیس بھی آئے ان کے علاقوں میں, ان بچوں کے خود کی انکمز بھی اسٹارٹ ہوں, اور پلس یہ لوگ جہاں پہ ان کا پیشن ہے وہاں پہ ہم ان کو کنیکٹ کرائیں. اچھا سمے بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو, سو دیٹ ان کو پتہ ہو کہ انٹرنیشنل پریکٹسز کیا ہیں, جو ویل نون بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ اپنی سراؤنڈنگ میں کچھ پریکٹسز ضرور ہوں گی لیکن ابھی وہ بھی گروئنگ اسٹیج میں ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں, کس طرح سے ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر دے رہی ہیں, سو دیٹ دے نو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ سو اسی پروگرام کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم نے ہمارے جو ایسے آئیڈیاز ہیں جو اپنے بزنسز کو تھوڑا سا ایک بزنس پلان بنا لیں گے, جن کو ہمیں بھی بڑا کانفیڈنٹ ہوگا ان کے آئیڈیاز پہ, ان کو خود بھی ہوگا, سو ان کے لیے ہم سون ہی ہم کریں گے ایک یو ایس ایکسچینج پروگرام. تو یہ کوئی انٹرنیشنل کولیبوریشن سے ہے یا پھر آپ خود سے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ایک کولیبوریشن میں آئی ہے یو ایس سے یونیورسٹی, جو کہ ہمیں اس پورے ایکسچینج کو پلان کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. وہاں کے جو ریلیونٹ جگہیں ہیں وہاں پہ فیلڈ وزٹس کرائیں گے, ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں ان سے ملائیں گے, وہاں کے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ اس طرح کے آئیڈیاز پہ جو کام کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ملاقات کرائیں گے سارا. تو انہی یوتھ کو جو ہمارے ساتھ ابھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس پروگرام میں, انہی کو ہی ہم لے کے جائیں گے, تاکہ پاکستان کا تو ایکسپوجر ان کو مل چکا ہے. اسی پروگرام میں ہم نے پاکستان میں ہی ان کو کافی فیلڈ وزٹس پہ لے کے گئے ہیں. سو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے ایکسپیرینس میں ہم ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ایڈ آن کریں. ٹھیک ہے, میں بچوں سے بھی ضرور ملواؤں گا اپنے آڈینس کو, اور یقین طور پہ ہم جانیں گے کہ انہوں نے اب تک کیا سیکھا اور کیا وہ آئیڈیاز ہیں جن کو مینٹورز نے بہتر کیا, تاکہ وہ جب مارکیٹ میں آئے تو جو ان کا آئیڈیا ہے وہ ایکچولی کسی پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائے. سمیع آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین, جیسے کہ ہم نے جانا اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن سے ہمیں سمیع بتا رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے جو گڈس گرین اربن ڈیولپمنٹ اسکول کا آغاز کیا, کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف آئیڈیاز کو کنورٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس اور اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا. اس سے پہلے ہمیں عائشہ ماجد نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے گرین اربن ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ اربن ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو سمجھنا ہے, اور اسی میں ہی گرین ایک آرا کریٹ
کرنا ہے تاکہ گرین اربن ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھ سکیں. تو یہ جو اوور آل پروگرام ہے اس میں اگر ذکر کیا جائے تو اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف اربنزم، یہ دونوں مل کر US ایمبیسی کے تعاون سے پروگرام چلا رہے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ڈائریکٹ اس میں ان کو لیا گیا اور کس طرح سے انہوں نے مختلف انداز میں ایفرٹس کی، اپنے آئیڈیاز کو پچ کیا، پریزنٹ کیا، پھر ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے آن دی بیسس آف ڈفرینٹ ٹریننگز اینڈ ڈفرینٹ ایکسپوجر وزٹس. ماریہ ریاض میرے ساتھ موجود ہیں اور واٹر جو کہ 3 تھیم میں سے ایک تھیم ہے جس کا ہم ابھی گرین اربن ڈیولپمنٹ اسکول کل سے بات کر رہے تھے، اس پر کام کر رہی ہیں. تو ماریہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے، گرین اربن ڈیولپمنٹ میں کتنا اہم ہے؟ میرا آئیڈیا جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ کے اکارڈنگ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کو فوکس کر رہے ہیں. رین واٹر کی وجہ سے یہ کہ بہت ساری فلڈنگ ہو رہی ہے رین واٹر کی وجہ سے، کیونکہ جب سے اربنائزیشن بڑھی ہے ایک تو ویسٹ جنریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے واٹر پولیوشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ رین واٹر جو ہے اب آج کل ایسا کلائمیٹ چینج آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، ایکسٹریم رینز ہو رہی ہیں، اور ان کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے کہ وہ ایکسٹریم رین واٹر کہاں جا رہا ہے، تو وہ فلڈنگ کاز کر رہا ہے. تو میں نے اس کے لیے سولوشن نکالا ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی جائے ہاؤس ہولڈ لیول پہ. اتنا چھوٹا سیٹ اپ ہو جو ہر ہاؤس میں آسانی سے لگ سکے اور اس کو جو ہے ہم مینیج کر سکیں، رین واٹر جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس کو ہم اپنے یوز میں لا سکیں. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتی ہیں فیوچر میں ابھی جو آپ نے کچھ ایفرٹس کی ہیں، آئیڈیا بھی ہے، اس کو کنورٹ کریں گے ایز این انٹرپرینیور، اور پھر اگر سوسائٹی پہ امپیکٹ دیکھیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے نا، اس پہ بیسیکلی میں یہ کروں کہ اسے ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور تھرو آرگینک مینس. اس میں یہ کہ آرگینک میٹر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ پیور واٹر ہوگا جو کہ ہم ڈرنک کر سکیں گے. چائلڈ ہوڈ سے میں یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ ڈرنکنگ واٹر کی بہت شارٹیج ہے، بھرنے کے لیے لوگوں کو دور دور تک جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پیور واٹر اویلیبل بھی ہے تو وہ اتنا کاسٹلی ہے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں آرگینک مینس کے ذریعے جو ہے واٹر کو کلین کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی رننگ کاسٹ بالکل زیرو ہوگی. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو گھر میں یہ پلانٹ بھی لگا کے دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایز اے فلٹریشن واٹر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیل بھی کر سکتے ہیں. تو صحیح. یقین طور پر ماریہ ریاض کا جو آئیڈیا ہے واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس ایک را میٹیریل ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ امپروو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئیڈیا کنورٹ ہوتا ہے اور واقعی اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ایک ایسا پروڈکٹ سامنے آئے گا کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ پانی کا شارٹیج بہت جگہ پہ رہتا ہے، چاہے گرمیوں کا موسم ہو، اب تو سردیوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح کے آئیڈیاز اگر سامنے آئیں گے اور ہاؤس ہولڈ لیول پہ ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا تو یقین طور پہ جو پانی کی کمی ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو جو گرین اربن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو بہتر انداز میں استعمال، اور جو پانی بہت سا ضائع ہو جاتا ہے چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو یا چاہے ہمارے روزمرہ کے استعمال کی شکل میں ہو، اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ معرفہ نسیم، اور جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ گرین اربن ڈیولپمنٹ، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا واٹر کے حوالے سے. اب گرین انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو گرین اربن ڈیولپمنٹ، یا پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماحول سے مطابقت رکھنے والے مختلف انفراسٹرکچرز کیسے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم فیوچر میں جو مختلف مسائل ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان سے نبٹ سکیں، اس پر ان کا کام ہے. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پروجیکٹ ہے، کس طرح سے یہ اس کو فیوچر میں دیکھ رہی ہیں، یہ سوسائٹی پہ کیسے اثر انداز ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرپرینیورشپ میں کیسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا پروجیکٹ ہاؤس ہولڈ لیول پہ آپ کے جو پرابلمس ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے. لائک اب ہماری اربنائزیشن انکریز ہو رہی ہے، ہمارے سٹیز کی پاپولیشن بہت تیزی سے انکریز ہو رہی ہے، تو ہمارا اربن لائف اسٹائل اتنا نہیں رہ رہا. ہم لوگوں کو 3 پرابلمز بہت میجر فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو کہ واٹر سے ریلیٹڈ ہے. واٹر کا ایشو ہو رہا ہے، گیس کا ایشو ہو رہا ہے، اینڈ فریش فوڈ کا. جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے سٹیز کی، یہ ایشو ہمیں ہاؤس ہولڈ لیول پہ وہ کرنا پڑ رہا ہے، فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں ایک ایسی انٹیگریٹڈ اپروچ دے رہی ہوں، ایسے سلیوشنز دے رہی ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور آپ کے ہاؤس ہولڈ لیول پہ یہ انسٹالڈ کیے جائیں گے. اور اس میں آپ کا واٹر کا پرابلم، گیس کا، انرجی کا پرابلم اور فریش فوڈ کا اسپیشلی پرابلم، یہ تینوں پرابلمس کا سلیوشن یہ کیا نام دیں گے. تو آپ کے ہاؤس میں یہ تینوں سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ اس طرح وہ ہوں گے کہ آپ کو یہ تینوں پرابلمس نہیں فیس کرنے پڑیں گے، اور اس سے آپ کا ایک اربن لائف اسٹائل وہ بہتر ہوگا. ونڈرفل. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے آئیڈیاز جب فیوچر میں کنورٹ ہوں گے ٹورڈز انٹرپرینورشپ تو یقین طور پر نہ صرف جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی بلکہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آئیں گی جو کہ پہلے نہیں تھیں. اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کیسے آپ نیچر بیسڈ سلوشنس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کلائمیٹ چینج سے نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ انٹرپرینور اپرچونیٹیز بھی پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصی ارشد، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور
یہ ویسٹ مینجمنٹ پر کام کر رہی ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے انہیں کا آئیڈیا اور کس طرح سے اس آئیڈیا میں یہ بہتری لاتے ہوئے ایک انٹرپرینور اپرچونٹی پیدا کریں گی جو کہ ماحول کی بہتری کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. جی اکثر. السلام علیکم سر. میرا پروجیکٹ بیسیکلی ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ویسٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. ہم ویسٹ کو ویسے ہی ڈمپ کر دیتے ہیں اور اس کو ویسٹ کے طریقے سے دیکھتے ہیں, حالانکہ ویسٹ میں اتنا زیادہ کچھ ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں, ریسائیکل کر سکتے ہیں اور اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. تو میرا آئیڈیا یہ ہے کہ جو ویسٹ آرگینک ویسٹ ڈمپ ہو جاتا ہے وہ اتنی زیادہ پرابلم کاز کرتا ہے انوائرمنٹ کے لیے, گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو سوئل ہے اس کو کنٹامینیٹ کر رہا ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز کریٹ کر رہا ہے. تو اس ویسٹ کو کیوں نہ یوز کیا جائے اور اس سے ہم آرگینک فرٹیلائزر بنا رہے ہیں. تو یہی ہے. اور بیسکلی ہم اپنا پروجیکٹ لگائیں گے اپنی یونیورسٹی میں ہی, کیونکہ یونیورسٹی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. یقینی طور پہ ویسٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ اور اس کی بہتر مینجمنٹ بہت ضروری ہے. پھیلتے ہوئے شہروں میں, بڑھتے ہوئے شہروں میں کوڑا کرکٹ کا پھیلاؤ اور پھر اس کا بے ہنگم ہر جگہ نظر آنے کے طور پہ بہت برا ہوتا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو بہتر کیا جائے تو نہ صرف ریسائکلنگ بلکہ بہتر انداز میں نئی اور کارآمد چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں. ویسٹ مینجمنٹ سے جڑے ہی مسئلے پر بات کرنے کے لیے وسیم احمد خٹک موجود ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور جو ہم نے پہلے ایک جانا کہ ویسٹ مینجمنٹ یا جو اربن ویسٹ ہے, پھیلتا ہوا کوڑا کرکٹ کیسے مسئلہ پیدا کر رہا ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کا سلوشن نہیں بتائیں گے. جی. بیسیکلی ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ہے گرین ویسٹ کو کنورٹ کرنا آرگینک فرٹیلائزر میں, کیونکہ پاسٹ فیو ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گرین ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, کچن ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ ڈمپ نہیں ہو رہا اور اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو ہم نے ایک پراپر ایزی سلوشن بنایا جس کے تھرو ہم اس کو کنورٹ کریں گے آرگینک ویسٹ میں اور اس کو ہم یوز کریں گے ایگریکلچر سیکٹر میں, کیونکہ ہمارا جو فرسٹ سیکٹر ہے وہ ہے انڈسٹریل اور سیکنڈ ہمارا اسٹرانگ سیکٹر جو ہے وہ ہے ایگریکلچر. تو اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کو اسٹرانگ کریں گے تھرو اس کے تو ہماری اکنامک گروتھ ہوگی اور پاکستان ایک سسٹینیبل گول کی طرف بھی چلنا شروع ہو جائے گا, مطلب کہ اس کے آگے فالو کرے گا, سسٹینیبل گول کو اچیو کرے گا. اس سے بہتری آئے کہ جو ویسٹ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں وہ آرگینک ویسٹ اور پھر اس میں کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ریسائیکل کر کے, ریپروڈیوس کر کے. ناظرین, ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ میں آج ہم نے بہت اہم گفتگو کی. ہم نے جانا کہ کیسے پھیلتے ہوئے شہر, اربنائزیشن اور ان میں ماحول کے حوالے سے پیدا مسائل پر قابو کرنے کے لیے گرین اربن ڈیولپمنٹ کتنا ضروری ہے. کس طرح سے اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن اور انسٹیٹیوٹ آف اربنزم دونوں مل کر یو ایس ایمبیسی کے تعاون سے ایک اہم پروجیکٹ چلا رہے ہیں کہ جو ینگ مائنڈس ہیں, جو یوتھ ہے, جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بلج ہے, پاکستان خوش قسمت بھی ہے اس حوالے سے, ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کس انداز میں وہ اپنے مختلف آئیڈیاز جو کہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں سیکھے ان کو بہتر کریں اور ان کو نہ صرف ماحول کی بہتری کے لیے استعمال کریں بلکہ ان کو ایک انٹرپرینور اپرچونٹی کے طور پر سامنے لے کر آئیں تاکہ ماحول کی تو بہتری ہو ہی, اس کے ساتھ ساتھ ایک روزگار کا موقع بھی پیدا ہو. آپ سب کا بےحد شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.